بڑے ہی کوئی مین قسم کے انسان ہو تم، ذرا شرم نہیں آئی کہ میں یہاں اکیلی کام؟ وہ زائشہ کو وہاں دیکھتی حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اسے تکنے لگی۔ مجھے پکا یقین تھا تم مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، وہ منہ کے زاویے بناتے بولی۔ زائشہ نے بامشکل خود کو قہقہہ لگانے سے روکا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں میری بے وفا دوست، ہاتھوں کو اوپر کر کے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتی وہ بھاری آواز میں بولی۔ تو سحر کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں مم، میں کیوں آؤں؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تم مجھے لینے آ گئی؟ کچھ شرم کرو تو تم ابھی آنی بھی نہیں بنی۔ دروازے سے وہ ڈر سے بوکھلاتے بے ربط جملہ بول گئی۔ پیچھے کھڑے ولید کا قہقہہ گونجا جبکہ زائشہ اسے گھور رہی تھی۔ کمینی بڑی کوئی ڈیش ہو، بجائے یہ کہنے کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہے۔ وہ اس کو خوخوار نظروں سے گھورتی بولی۔ سحر نے ہونک بنے اسے دیکھا۔ تو تم سچ میں ہو؟ تو تم زندہ ہو زائشہ؟ زائشہ زندہ ہے، وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی بولی۔ نہیں، تمہیں کیا لگا میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑوں گی؟ سنو، جب میں مروں گی نا اس دن تمہیں ساتھ گھسیٹ کے لے جاؤں گی تاکہ میں قبر میں اکیلی بور نہ ہوں، وہ آنکھ ونک کرتی بولی۔ سحر نے زور سے اس کو گلے لگا، اس کی کمر میں زور سے دھموکا جوڑا۔ بتا نہیں سکتی تھی تم؟ میں نے بھی کیا سوچ لیا زائشہ کوئی مار سکتا ہے؟ زائشہ کو کس کے گلے لگاتے وہ ہنستی ہوئی بولی۔ اچھا، ملنا ہو گیا ہو تو کھانا وانا ہو جائے بھی دے دو، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے معصومیت سے بولی۔ ہاں چلو، تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں، میں نے تمہاری فیوریٹ چیزیں ہی بنائی ہوں، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زائشہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہونٹوں کو گول کرتے او کہا۔ وہ سب گھورتی کچن میں گھسی۔ زائشہ نے ہنستے ہوئے قدم ڈائننگ کی طرف بڑھائے۔ اے کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ جب سے زائشہ کو دیکھ کے وہاں سے آیا تھا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، کسی بھی قیمت پر مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اپنے اندر مچی بے چینی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اسے زائشہ کے دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی۔ اپنے بال نوچتا وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جو سکون اس کو ملتا تھا وہ اب کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتا ہر چیز توڑ پھوڑ رہا تھا۔ میں اس کو اپنے پاس لے آؤں گا اور اس کے کسی بھی اپنے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سب گئے، وہ بلک کے روتے دہاڑتے اٹھا کے سامنے لگے شیشے میں مارا۔ چھناک کی آواز سے شیشہ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا۔ اس شیشے کی طرح تمہارا انجام ہوگا خانویلا کے مکینوں، سن لو، اب معاف نہیں کروں گا، اب موت دوں گا، صرف اور صرف موت۔ وحشت سے بھرپور آنکھوں کو مرزا صاحب کی فیملی کو دیکھتے بولا۔ ابھی وہ اپنے کہے پر پچھتا رہا تھا، آخر اس کو کیا ان پڑی تھی جو اس کا ٹیسٹ لینے چلا تھا، اب خود ہی اپنے ٹیسٹ میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ اب اس کے پاس افسوس اور تڑپنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ہزار جام تصدق، ہزار مے خانے، نگاہ یار کی لذت شراب کیا جانے۔ کچھ مہینوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ زین کو پتہ چلا کہ ولید ملتان میں ہے۔ اس کے آفس سے ایڈریس لیتے وہ ملتان آیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت خان ولا کے باہر کھڑا الجھن میں مبتلا تھا۔ وہ یہاں تو آ گیا تھا لیکن ولید سے کہے گا کیا؟ اس کے ماں باپ کو مروانے کی کوشش کی تھی اس نے۔ وہ اندر داخل ہونے لگا تبھی چوکیدار نے اس کا راستہ روکا۔ جی صاحب، کون ہو آپ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ولید کو جا کے کہو، بولو زین شاہ آیا ہے ملنے کو، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ازلی سرد لہجہ اپناتے وہ بولا تو چوکیدار اسے انتظار کرنے کا کہتا اندر بڑھا۔ انتظار، منہ بنا کر کہتا وہ اندر داخل ہوتے گارڈن میں ٹہلنے لگا۔ اس کی نظر فوارے پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، اس کی طرح بے حد پیارا اور بہت خطرناک بھی۔ وہ تھپڑ یاد کرتے بولا۔ پیچھے سے آتی زائشہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں کون سے ٹانگا سوئیاں ماری جو میں نے خطرناک بن گئی ہوں؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی بولی۔ اس کی آواز سنتے زین پلٹا۔
ریڈ شرٹ وائٹ ٹراؤزر میں بالوں کو کندھے پر ڈالے بھوری آنکھوں سے اسے گھورتی اسے بہت اپنی اپنی سی لگی۔ بولو بھی، اب منہ میں دہی جما لی ہے یا مٹھو طوطے چوری کھانی ہے؟ کر کے جواب جناب کو مخاطب کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ٹوٹکی سے باز نہ آئی۔ زین ہنسا اور شکر مجھے لگا شاید کوئی غلطی سے پتلا چھوڑ گیا ہے یہاں۔ وہ مصنوعی شکر ادا کرتی بولی۔ آپ نے باز نہیں آنا، ایکچولی مس میں یہاں آپ کے بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ احترام سے بولا۔ کیا بات کرنی ہے؟ گال پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کی ایکٹنگ کرتی بولی تو زین کا دل کیا اس کے گال کھینچ لے، لیکن نہ تو وہ اس پہ حق رکھتا تھا نہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ سر جھٹکتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ضروری بات ہے۔ کیا وہ یہ بات تو نہیں کہ تم نے میرے ماما پاپا کو مروانے کی کوشش کی؟ اچانک ہی اس کی آواز میں سرد مہری چھا گئی۔ زین نے جھٹکے سے اس کو دیکھا۔ اس کے لہجے نے اس کو شرمندگی کی خائی میں گرا دیا۔ ندامت سے اس کے کندھے جھکے، مگر اس کی اگلی بات پر وہ چونکا۔ لیکن جو ہوا بہت برا ہوا، مجھے پتا ہے تم بے قصور ہو۔ تمہاری غلطی تھی اتنی کہ اگر تمہیں میرا تھپڑ یاد تھا تو یہ یاد کیوں نہیں رہا کہ میں نے دل سے سوری بھی کیا تھا؟ افسوس ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ایک بار پھر سے سوری کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں آ گئی تھی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹے بولی۔ گڈ زائش، کچھ اچھا کر لیا کر تم نے۔ پیچھے سے آتی زہر نے کہا تو وہ ہنسی۔ زین نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ، یہیں کھڑے رہو گے کیا اب؟ زائشہ نے کہا تو زین نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ولی بھائی آ رہے، آپ چلے؟ اور وہ دیکھو آ بھی گئے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے زائشہ نے کہا اور ولید کو پورچ میں رکتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو ہی دیکھ وہیں آیا اور زین سے بولا وعلیکم السلام کہتے ہوئے اس کے گلے ملا۔ آئے اندر۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زائشہ کو سحر اور ولید نے سب بتا دیا تھا، جسے سن زائشہ کو افسوس ہوا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ ولید نے غور سے زین کے چہرے کو دیکھا۔ میں نہیں چھوڑنے والا اس کو۔ میری بہن اور بھائی کا قاتل ہے اور وہ اس کو موت کی بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی زین شاہ نہیں۔ وہ طیش میں بولا۔ اور دشمنی تو الگ، زائشہ کی شوہر ہونے کے لیے بھی اس کو سزا دینی ہے۔ ہاں، اتنی سیریس سچویشن میں زائشہ اور سحر ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ زین اور ولید نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کوئی پاگل ہو۔ نہیں، وہ کیا ہے نا کہ تم نے کہا تمہارا نام زین شاہ نہیں ہوگا تو میں سوچنے لگی زین شاہ نہیں ہوگا تو ہم تمہارا نام ڈھیٹ انسان رکھ دیں گے۔ دیکھو، اس میں بھی تمہارا فائدہ، جب بھی کوئی تمہیں ڈھیٹ انسان بولے گا تو تمہیں ہر وقت یاد تو رہے گا کہ تم سدا کے ڈھیٹ اکڑو کڑوے کریلے ہو۔ ہاں، زائشہ نے صوفے پہ لوٹ پوٹ کرتے کہا تو سحر نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ولید نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا۔ اوہو مس، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا ہوا؟ وہ اوور کانفیڈنٹ چھوٹی سی بلی جو ہمیشہ میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے، وہ بھی دو بدو بولا تو زائشہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ زین اور وحید ہنسنے لگے۔ سحر نے زائشہ کا سرخ لال چہرہ دیکھتے رخ موڑ لیا، اور ورنہ اس کی بینڈ بج جانی تھی۔ زائشہ، کیا تو اتنا نہ ہنسو، بھری جوانی میں کیوں اپنے دانت تڑوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ زائشہ نے تینوں کو گھورتے کہا تو اب کی بار وہ تینوں ہی لوٹ پوٹ ہوئے۔ زائشہ کا سرخ تمتماتا چہرہ انہیں لطف دے رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے روم میں جاتے ہوئے زور سے دروازہ بند کر گئی۔ کچھ باتوں کے بعد زین بھی ان کو اپنے گھر مدعو کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خاموشی کا عالم تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بلیک پاؤ کو چھوٹی فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھوں میں اداسی لیے وہ چاند کی چاندنی میں رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ہوا سے اڑتے بال اس کے چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں اس نے بنانے کی ذرا سی زحمت نہ کی۔ وہ بس چاند کو مہوت سے دیکھ کے چلی جا رہی تھی، شاید میں اس میں کسی کا عکس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شونا مونا، تم میری ایک بات مانو گی؟ اس کی سماعت میں آواز گونجی۔ وہ چاندنی رات میں پل میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے کہ اس نے پوچھا تھا۔ کون سی بات؟
اگر کبھی ہم الگ ہو جائیں کبھی بھی، کیونکہ آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں میری یاد آئے تو اس چاند کو دیکھنا، اس سے شکوہ کرنا، اس میں مجھے ڈھونڈا کرنا، تم تصور میں ہی خود کو قریب محسوس کرنا یاد کرو گی نا؟ وہ اس کی سوالیہ نظروں سے دیکھتا بولا تو ظاہشہ ہنسی۔ نہ تم مجھ سے دور ہوں گے نہ میں تمہیں یاد کروں گی، اور مجھ سے یہ سب ناولز والے ہیروئن کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ منہ کے زاویے بناتی بولی تو اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ ہوں، پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں، بس تم یاد رکھنا میری بات۔ اس کی درد کی شدت سے سرخی مائل آنکھوں سے ایک آنسو بہتا اس کے بالوں میں جذب ہوا، پھر ٹپ ٹپ کر کے ایک ایک بعد ایک آنسو بہتا چلا گیا۔ سب کے سامنے ہنسنے والی اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ لاکھ نفرت سہی، لیکن وہ اس کی بچپن کی محبت تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے بھول بھی جائے تو پھر بھی اس کی یاد آنے لگتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں الجھ سی گئی تھی۔ وہ اس کی محبت، اس کی خوشیوں کا وجہ تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہی تھا، اس کے آنسو کا سبب بھی وہی تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ رونے لگ گئی، لیکن یہ تو طے تھا وہ اس کو بخشنے والی ہرگز نہیں تھی۔ زین، ہمیں بات کرنی ہے تم سے۔ وہ جیسے ہی دیر رات کو حویلی میں داخل ہوا تو شاہ بی بی کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ جی آئے بیٹھے۔ وہ گارڈن میں ہی ان کو چیئر کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ سر ہلاتی بیٹھی۔ تم جانتے ہو حویلی کا ماحول ان کچھ مہینوں میں کیسا ہو گیا ہے؟ سب اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی، تو میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شاید اس کو اندازہ تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہی کہ تم بیاہ رچا لو، ایک تو گھر میں خوشیاں آئیں گی، سب کا دھیان شادی میں لگ جائے گا۔ وہ حکم دیتی بولی تو زین نے خود کو غصہ کرنے سے باز رکھا۔ بی جان، آپ چاہتی ہے سب خوش ہے تو ٹھیک ہے، ان سب کو خوش رکھنے کی ذمہ داری میری، لیکن شادی کے متعلق دوبارہ کوئی بات نہ سنوں میں۔ وہ کہتے وہاں سے اٹھا۔ کچھ دنوں میں وہ لڑکی اپنی یہاں رہنے آ رہی ہے، اور یہ میرا حکم سمجھ لو کہ 5 مہینوں بعد تم شادی اسی سے ہی کرو گے۔ وہ مغرور تحقیرانہ لہجے میں حکم دیتی وہاں سے چل پڑی۔ زین نے غصے سے گملے کو ٹھوکر مارتے حویلی سے نکل گیا۔ سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتے وہ قدرے سنسان جگہ پر گاڑی روکتے، گاڑی سے باہر نکلتے وہ پاکٹ سے سگریٹ نکال کر لگاتے۔ وہ لمبے لمبے کش کیے دھوئے چھوڑ رہا تھا، خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک ٹینشن سگریٹ پھینکتے وہ حلق کے بل چیخا۔ اس سنسان سے علاقے میں اس کی آواز گونجنے لگی، علیان خان، تمہیں مار کے ہی دم لوں گا میں، تم مرو گے تب ہی مجھے میری خوشیاں نصیب ہوں گی۔ سرخ آنکھوں میں جنون لیے وہ پتریلے لہجے میں بولا اور گاڑی میں بیٹھا زن سے بھگا لے گیا۔ علی نے ظاہشہ کے جاتے واپس سے اپنے پرانے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب وہ اپنے شاطر دماغ سے کیا نیا کھیل کھیلنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ ظاہشہ کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، یا شاید یہ اس کو لگتا تھا، اس کی تصویروں کو دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کی حالت ایک مغرور بزنس مین سے ہٹ کر اداس قابل رحم انسان جیسی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتا رہتا۔ آئلہ خان کو ساتھ ملاتے وہ بہت کچھ پلان کر چکا تھا، نہ جانے کون سا طوفان لانے کا سوچ رہا تھا۔ آلیان نے گرلز اسمگلنگ کے ساتھ بچے بھی بیچنا شروع کر دیے تھے۔ وہ دیوانہ بنا ظاہشہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد، ہر لحاظ ختم کر رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ مشہور اور ترقی حاصل کر چکا تھا، اور اب ظاہشہ کو اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس پہ وہ جلد ہی عمل کرنے والا تھا، کیونکہ ظاہشہ اس کا عشق جنون جو تو تھی ہی، مگر اب وہ ضدی جنون بن چکی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ اب کے نفرت اور ضد کے جنون میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ اس قدر بوجھ ہے میری آنکھوں پر نیندوں کا، میں نے تھک کر سونا نہیں، مر جانا ہے۔ حویلی میں اس وقت قہقہے گونج رہے تھے۔ شاہ بی بی نے جو لندن سے لڑکی پسند کی تھی وہ اور اس کی فیملی یہاں موجود تھی۔ کون آیا ہے بھابھی؟
गुड़िया शाह ने इतने ज़ोर से हंसने की आवाज़ पर कमरे से सीधा किचन में आते महनाज बेगम से पूछा, ज़ैन के लिए शाह बीबी ने लड़की पसंद की है, वही लोग हैं। अच्छा, अम्मा ने हमें बताना भी गवारा ना किया। चले, वो तो शुरू से ही ऐसी है। आप बताएं कि कैसे हैं वो लोग, मिजाज के, और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने सवाल का खुद जवाब देते उन्होंने तशवीश से पूछा तो महनाज बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। आपा, आप खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेती? अच्छा चले, साथ चलते हैं, वही देख लीजिएगा। ट्रे में चाय के साथ बिस्किट रखते वो बोली और ट्रे लेती हुई दोनों बाहर निकल गई। सर, आज मैम ज़ैन शाह की हवेली जाएंगी। अली की मुखबरी ने उसके सामने खड़े होते उसके ब्रांड जूतों को देखते कहा तो अली ने हुंकार भरा, जाओ। वो हाथ में पकड़ी गन में मौजूद गोलियां देखते बोला तो वो इंसान सर झुकाते वहाँ से निकला। ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतारूंगा। और इरादा तो तुम्हें तड़पाने का था, लेकिन आज जो मेरी शोना तुम्हारे साथ करेंगी वो तुम्हें तड़पाने के लिए काफ़ी होगा। वो गन को घुमाते शातिराना लहजे में बोला और उसकी हालत सोच के हंसा। बस कुछ दिन और मैं हिजर के, फिर सारे फासले ख़त्म, तुम्हारे रिश्ते ख़त्म। मोबाइल उठा के उसके नंबर पे कुछ सेंड करते वो हंसते हुए सोचने लगा, अब ये जो मेरे अंदर आग लगी है इसमें मैं जला डालूंगा तुम्हें, इतना मजबूर करूंगा कि खुद चल कर मेरे पास आऊंगी। वो बंद आंखों में जायशा का उदास चेहरा देख उससे दिल ही दिल में मुखातिब था। उसको सोचते वो शर्ट उतार कर बेड पर अंधे मुंह गिर गया जायशा के तकिए को खुद में भींचता उसे महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता चलाओ, गाड़ी है, कोई एरोप्लेन नहीं। सहर वलीद और जायशा ज़ैन के घर के लिए निकले थे और बदकिस्मती से जायशा की ज़िद पे वलीद ने उसको गाड़ी चलाने दी थी, जिस पे अब वो पछता रहा था क्योंकि जायशा गाड़ी को हवाई जहाज़ समझ के उड़ा रही थी और सहर की चीखें निकल रही थी, जबकि वलीद मज़े से उसका डरना महसूस कर रहा था। आई मार डाला। जायशा अचानक ब्रेक मारी। वलीद और जायशा तो सीट बेल्ट की वजह से आराम से बैठे थे, जबकि सहर ब्रेक लगने पर वलीद पे आ बजी। इनकी दहाड़ पे जायशा हंसने लगी। चौकीदार गाड़ी को देखता वहाँ आया। जी आंटी, कौन है तो सर, किसनू मिलना है तवानो? वह एहतराम से नज़रें झुका कर बोला। इतनी अजीब सी उर्दू में आंटी लफ्ज़ पे जहाँ वलीद और सहर के कह गूंजे, वहीं ख़तरनाक तेवर लिए गाड़ी से निकली। ओ अंकल, आंटी किसको कहा आपने? हैं, आपकी बीवी होंगी आंटी, आपकी मामा होंगी आंटी, मैं कहाँ से आंटी दिखती हूँ? वो चौकीदार पर चढ़ दौड़ी। उसके और इस तरह बोलने पे चौकीदार ने हैरानी से उसे देखा। अम्मा जी, तो अम्मा गुस्सा क्यों होंदी है? मैंने प्यार नाल रखिया वे। वो चौकीदार फिर से उर्दू की मत मारते बोला तो जायशा का पारा मजीद आया हुआ। अम्मा के बच्चे घर है आपकी, अम्मा शर्म कर ले अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अम्मा बोलते हुए, आंखें कमज़ोर है क्या आपकी? वो तमीज़ के दायरे में बोलती तो चौकीदार ने दांत दिखाया। यख, छी, मुंह बंद करे, मुंह बंद करे। उसके पीले दांत जो दो आगे से टूटे हुए थे और मुंह से आती बदबू पे वो नाक बंद करती बोली, क्या हुआ मैडम इन तवानू? वो फिक्रमंदी से बोला तो वो दोनों उनकी बातों को मज़े से सुन रहे थे। जायशा ने पीछे हट्टे गहरे सांस लिए। नॉर्मल भी उसको घूरने लगी। अंकल, आपको शर्म वरम है कि बेच डाली है? शर्म कितने बेचते हैं ने कितने मिलती है? उसने हैरानी से पूछा। आप ब्रश नहीं करते क्या? उसकी बात को नज़रअंदाज करते वो दोबारा से पूछ गई। मैडियो, क्या होंदा है? वो बेचारे की शक्ल बनाकर बोला तो जायशा ने अपना सर पीटा। हमें ज़ैन शाह से मिलना है। तुसा साहब के दोस्त हो? आओ आओ। वलीद के कहने पे वो जल्दी से गेट खोल गया। कोई ढंग का बंदा है यहाँ या सब अपने साहब जैसे हो? जायशा ने आंखें छोटी करके पूछा तो चौकीदार गड़बड़ाया। मेरी ऐसा बहुत शरीफ बंदा है ऐसा। बस बस चलो, अब आप गाड़ी पार्क करो, हम यहीं हैं, अंदर चलते हैं। कब से खामोश सहर बोली। गाड़ी की चाबी चौकीदार को देते वो हवेली में दाखिल हुए।
یہ ہے اپنے ذہن کی ہونے والی، ریڈ گھٹنوں تک آتے اسکرٹ میں، ریڈ بالوں کو کھلا چھوڑے، ریڈ ہائی ہیل پہنے، چہرے پر میک اپ کی بوریاں لادے اس انگریز لڑکی کو دیکھ لان میں آتی گڑیا شاہ نے آنکھیں پھاڑے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو مہناز بیگم نے سر ہلایا۔ استغفر، یہ اماں کی پسند کو کیا ہو گیا، اس سے اچھا کسی فقیرنی سے زین کی شادی کروا دیتی۔ شاہین شاہ نے ان کی باتوں میں حصہ ڈالا تو گڑیا شاہ نے بھی ان کی تائید کی۔ بالکل، اس سے اچھی تو کالے کلر کے لباس میں جو لڑکی آ رہی ہے اسی سے کروا دے، جوڑی خوب جچیں گی۔ گڑیا شاہ نے گارڈن میں آتی زائشہ کی طرف اشارہ کیا تو ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تو زائشہ ہے۔ کون زائشہ؟ مہناز بیگم نے زائشہ کو دیکھتے کہا تو گڑیا شاہ نے پوچھا، وہی یونی والی ٹیچر تو نہیں؟ شاہین شاہ نے پوچھا تو مہناز بیگم نے سر ہاں میں ہلایا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کیا تو شاہ بی بی سمیت سب افراد ان سے خوش اسلوبی سے ملے۔ ہائے ہینڈسم، لیزو نے ولید کا ہاتھ پکڑے کہا۔ سحر نے ناگواری سے منظر دیکھا۔ ولید نے سنجیدگی سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ شاہ بی بی مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ نکال باہر کرے، لیکن ضد افسوس کہ انہیں نے ہی تو اسے پسند کیا تھا، اس لیے صبر کے گھٹ پی کے رہ گئی۔ زائشہ سب سے ملتی شاہ بی بی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تو سب کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ تو زین کو بھی نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ شاہ بی بی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سامنے اس عجیب سی فیملی کی باتیں سننے لگی جو اپنی ہی باتوں پر کہہ لگا رہے تھے۔ تم کو پتہ نہیں بڑھیا، میں تم جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس لڑکے کو دیکھ میرا دل اس کی چاہ کر رہا ہے، لیزو پہلی بار بولی، اور اس کی باتوں نے شاہ بی بی سمیت سب کو آگ میں ڈال دیا۔ بوڑھا انسان نہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ رہی بات آپ کے پسند کرنے کی تو سنو، آپ کون ہوتے انہیں پسند کرنے والے؟ جن کو خدا پسند کرتا ہے ان کو آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاہ بی بی اٹھی کہ ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال دیتے زائشہ نے کہا تو لیزو نے گھور کر اس کو دیکھا۔ خود کو دیکھا ہے، دیہاتی لوگ مجھ سے بات کر سکو اتنی بھی تم لوگوں کی اوقات نہیں۔ وہ بدتمیزی بولی، ہاں خود کو دیکھ چکی ہوں میں بہت اچھے سے، اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، بہت ہی واہیات لگ رہی ہے آپ۔ وہ اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتی مسکرائی تو لیزو نے غصے سے لال ہوتے کانچ کا گلاس اٹھاتے اس کی طرف پھینکا جو بروقت زائشہ نے پکڑا۔ سحر اور باقی خواتین نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہ بی بی کھڑی ہوتی دہاڑی تو ان کے جسم میں خوف پھیلا۔ وہاں سے چلتے بنے، لگا تو نہیں تمہیں؟ وہ اس کو فکر مندی سے دیکھتی بولی تو زائشہ مسکرائی، میں فٹ ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور یہ مہاراجوں کا خاندان کون تھا؟ اماں نے اس لڑکی کو زین کے لیے پسند کیا ہے، گڑیا شاہ جھٹ سے بولی تو زائشہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آپ کی چوائس ایسی ہے؟ ارے تصویر میں تو صاف ستھری تھی، کمبخت ماری پتہ نہیں کیسے بدل گئی۔ وہ اپنی شرمندگی مٹاتی بولی تو زائشہ کھلکھلاتی سب نے پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا یہ چلے چائے پیئے اور بھول جائے انہیں، وہ بیچارے تو چائے ہی پی کر نہیں گئے۔ زائشہ نے ان کے چائے کا کپ دیتے کہا، اور سب سے بڑا کپ جس پہ دل بنے تھے اٹھا لیا۔ باقی سب بھی اپنی اپنی کرسیاں سنبھال لی۔ زین کہاں ہے؟ اس نے ارجنٹلی ہمیں یہاں بلایا تھا۔ ولید نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ جی آ گیا، زین نے اس کو ملتے کہا اور ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھا۔ ہمیں لگا شاید راستے میں ہو۔ زائشہ نے 2-3 سیپ لیتے کپ ٹیبل پہ رکھتے کہا۔ گڑیا شاہ ہنسی۔ شاہین شاہ سر درد کی وجہ سے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ آپ یہاں ہیں تو ہم راستے میں کیا کریں گے؟ وہ مسکرا کر چائے اٹھاتے بولا تو زائشہ نے دانت پیسے۔ انجانے میں ہی وہ زائشہ کا کپ اٹھا چکا تھا جس کا اندازہ اسے کپ پر پنک لپسٹک کے نشانہ سے ہوا، اور مسکرا کر وہیں سے چائے پینے لگا جہاں سے اس نے پی تھی۔ انڈے بیچنا چلو کچھ کما ہی لوں گے۔ زین شاہ انڈے بیچتا کیسا لگے گا ویسے؟ سحر نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نمونہ، وہ ہنستی ہوئی بولی تو سب نے کہا لگایا۔ اچھا بس تم لوگ بات کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور بہو تم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، شاہ بی بی نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور اندر چلی گئی۔ کیوں بلایا ہے؟ خیریت؟
ولید نے سنجیدگی سے پوچھا تو سب سیدھے ہوئے۔ میں نے یہاں تمہیں اس لیے بلایا تاکہ ہم عالیان کی بربادی کا مشن اسٹارٹ کریں۔ زین بولا تو عائشہ نے آنکھیں جھپکی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے خلاف ثبوتوں کی ضرورت ہوگی، تبھی ہم کچھ کر سکیں گے، اور جو ہے ثبوت تمہارے اور عائشہ کے پاس وہ ناکافی ہے۔ اس کی پہنچ کافی اوپر تک ہے، اس لیے اس کیس سے نکلنا بہت آسان ہوگا۔ ولید نے زین کو دیکھتے کہا، کیس کون کروا رہا ہے؟ عائشہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہم، اور کون؟ سحر بولی تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کیس نہیں کروائے گا، خود ماروں گی میں اس کو۔ اس کی آخری خواہش ہے میرے ہاتھوں مرنا، اور اس کی یہ خواہش میں خوشی خوشی پوری کروں گی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ زین نے اس کو دیکھا جو کسی کے ایک ٹچ پڑنے پر ہی اللہ کو پیاری ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو مارنا ہے، اس بلا کو۔ لیکن زیش، پھر بھی ہمیں پروف چاہیے تاکہ دنیا والوں کے سامنے اس کی حقیقت لا سکے۔ سحر نے اس کو بتانا ضروری سمجھا، تو وہ ہم لائیو دنیا کو دکھائیں گے، سمپل۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بولی۔ ولید مسکرایا اس کی سوچ پر۔ کیا مطلب؟ یہی کہ جب عائشہ اس کے سامنے ہوں گی تو ہم تمام چینلز کو ہیک کر کے اس پر وہ سب لائیو دکھائیں گے۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا تو زین نے عائشہ کو ویل ڈن کہا۔ اس نے کہنے پر اکتفا کیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہوگا کب اور کہاں، کیسے؟ سحر نے پریشانی سے ان کو دیکھتے پوچھا۔ جگہ میرے پاس ہے اور پلان میرے پاس ہے۔ زین اور ولید بولے تو عائشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ولید اپنا پلان بتانے لگا۔ سب نے غور سے اسے سن رہے تھے۔ لیکن ان سب میں خطرہ ہوگا، اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ زین نے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس جو کہا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو زین نے سر ہلایا، اور باقی کی تفصیل اس کام کو مکمل کر کے۔ سحر نے جمائی لیتے کہا تو سب نے سمجھتے سر ہلایا۔ آجاؤ بچوں، کھانا کھا لو۔ گڑیا شاہ نے آواز دی تو وہ سب اندر کو بڑھے۔ کچھ دن بعد۔ ضروری نہیں عشق میں بہاؤں کا بہانے ملے، کسی کو جی بھر کے محسوس کر لینا بھی محبت ہے۔ سر ابھی وہ میٹنگ روم میں قدم رکھتا کہ کسی لڑکی کی آواز پر وہ رکا۔ وہ لڑکی جلدی سے سامنے آتے آہستہ بولتے موبائل میں کچھ دکھانے لگی، جس کو دیکھ غصے سے اس کی رگیں تنی، آنکھوں میں خون اترا، اور جو کروڑوں کی میٹنگ کرنے جا رہا تھا باہر بھاگا، اور گاڑی میں بیٹھا خود ہی بھگا لے گیا، پیچھے اس کے گارڈز بھی لپکے۔ ڈن، وہ لڑکی کان میں لگے آلے پہ بولی تو سامنے والے نے شکر کا ساز بھرا۔ جیسے ہی موقع ملے اٹھا لینا اس کو۔ آئلہ خان نے فون پہ کسی سے کہا تو وہ یس میم کہتا فون بند کر گیا۔ اب اس بار سائن لے کے تمہارا قصہ ہی ختم کر دوں گی، ان بہن بھائی کو تو عالیان دیکھ لے گا۔ آئلہ خان نے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کہا۔ اسی وقت ان کا دروازہ کھولتے وہ تین سانڈ نما انسان کمرے میں گھسے۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ان کے ہاتھوں میں گن دیکھ کے وہ پیچھے کھسکتی بولی۔ عین اسی وقت علی نے اندر قدم رکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے خود کو دیکھتا پا کر آئلہ خان کی سانس حلق میں اٹکی۔ کہاں ہے وہ؟ جب وہ بولا تو آئلہ خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون؟ میری شونا کہاں ہے؟ بولو جلدی ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ طیش میں اس کی گردن سے اٹھا کر دیوار سے لگا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، رکتے سانسوں میں وہ بولی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ بکواس بند کرو۔
مزید بڑھا گیا۔ عائلہ خان نے البتہ ہاتھ اس کے ہاتھوں میں مارے، لیکن اس کے سر پہ تو خون جنون سوار تھا۔ اس نے عائشہ کو کڈنیپ کروا کر اس کو جان سے مارنے کی سپاری دی تھی۔ وہ پاگل ہوا تھا، جس کو پانے کے لیے وہ خوار ہو رہا تھا وہ اسے ہی مارنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، مگر تمہیں میرے قہر سے کون بچائے گا؟ وہ اور شدت سے دہاڑتا۔ گرفت خطرناک حد تک ٹائٹ کی کہ عائلہ خان کی آنکھیں باہر ابلنے لگی، سرخ آنکھوں پر سفیدی چھانے لگی۔ ہاتھ ایک دم ہی نیچے اس کے پہلو میں گرے۔ جو میرے عشق کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا، میں اس کا اس سے بھی برا حال کروں گا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ جب میرے دل کی دھڑکن ہی نہیں ہوگی تو میرا دل بے جان ہو جائے گا۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولا اور اس کے وجود کو پیچھے جھٹکتے وہاں سے نکلا۔ یہ گھر ہمیشہ کے لیے سیل کر دو۔ وہ گارڈ سے بولتا گاڑی میں بیٹھا عائشہ کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ یا اللہ، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ دل میں دعا کرتا وہ گاڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ آنکھوں میں نمی چھانے لگی۔ وہ بے انتہا چاہتا تھا اسے کچھ ہوا تو سب کو آگ لگا دوں گا۔ کسی سنسان سے علاقے میں اس کی لوکیشن ٹریس ہوئی تو گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، سنو، کیوں محبت ڈھونڈتے ہو؟ عشق کی تحریر میں فرق ہوتا ہے بہت پازیب اور زنجیر میں۔ اندھیرے کمرے میں، جس میں ایک چھوٹی سی لائٹ کی وجہ سے روشنی پھیلی تھی، اور کہیں ایک لڑکی کرسی پہ بندھی بیٹھی تھی۔ سر میں اٹھتی تیز سے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ ہاتھوں کو بندھا ہوا محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ انجان نظروں سے ارد گرد دیکھتی وہ حیران ہوئی، میں یہاں کیسے؟ وہ تو سحر کے ساتھ مال جانے لگی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کے منہ پہ کپڑا رکھا اور وہ ہوش کھوتی اب اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہے؟ کھولو۔ وہ کڈنیپ ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں چھڑانے کی کوشش کرتی حلق کے بل چیخی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ آنکھوں میں پڑتی روشنی نے اسے آنکھیں میچنے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس شخص نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ روشن ہو اٹھا۔ سامنے زین کو دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تم الو کمینے انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ طیش میں آتی زور سے کرسی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کھلنے کی بجائے وہ زمین پر الٹی جا گری۔ آہ! پیچھے پڑے کانچ اس کی پیشانی میں نم خون کر گیا۔ زین نے جلدی سے اس کی کرسی سیدھی کی، لیکن اس کے پاؤں میں بندھی رسی ڈھیلی ہوئی۔ اس کے زخم دیکھ اس کے پیشانی پہ بل آئے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ ایک لگاؤں گا۔ وہ اس کے بال کھینچتے زور سے دہاڑا۔ زین کا چہرہ عائشہ کے کافی قریب تھا۔ عائشہ نے پاؤں گھما کر اس کی ٹانگوں پہ مارا۔ زین کی گرفت اس کے بالوں پہ ہلکی ہوئی تو اس نے زور سے اپنا سر اس کے سر پہ دے مارا۔ زین لڑکھڑایا۔ زین نے سر پہ ہاتھ رکھے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرے بال کھینچنے کی چھوٹی سی سزا ہے، تکلیف برداشت کرتے وہ بولی اور سختی سے لب بھیج گئی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ ہنٹر لیے اس کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے ڈرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں تمسخر سے دیکھا کہ اور کر ہی کیا سکتے ہو۔ زین کا ہاتھ گھما اور عائشہ کے جسم پہ اپنی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے عائشہ نے لب بھیجتے اپنی چیخ کو روکا۔ اتنا ہی درد دینا مجھے زین شاہ، جتنا تم خود برداشت کر سکو، کیونکہ میں حساب کتاب میں بالکل معاف نہیں کرتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو زین کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے اور پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ اس کی دشمن ہے یا کوئی بہت قریبی۔ زین نے ایک کے بعد ایک ہنٹر اس نازک سی جان پر برسائے تھے۔ عائشہ کے منہ سے سسکیاں نکلی تھیں، جنہیں وہ آنکھیں اور ہونٹ مینچ کر وہ اپنی سسکیاں بھی دبا گئی۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا، لیکن وہ ظالم بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس پر ہنٹر برسائے جا رہا تھا۔ اب عائشہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔
آنکھوں پہ بڑھتے بوجھ نے اس کی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ ایک سسکی کے ساتھ اس دشمن جاں کو پکارتے اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب وہ مار مار کے تھک گیا تب پیچھے ہٹا، عائشہ کو دیکھا جس کا سر ایک جانب ڈھلکا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے ادھڑ چکے تھے، وہاں سے خون رس رہا تھا، منہ پہ ہنٹر لگنے سے اس کے گال سے، ہونٹ اور ماتھے سے خون بہتا اس کے کپڑوں پہ گر رہا تھا۔ ایک لمحہ اس کی ایسی حالت پہ ترس آیا، لیکن ہاشم شاہ کی بات یاد کرتے دوسرے ہی لمحے وہ بے حس بن گیا تھا۔ تم خانوں کے اوقات یہی ہیں، تمہارے پھپھو نے میرے تایا کو برباد کیا اور تم مجھے کرنا چاہ رہی تھی، ہاں؟ اپنے حسن کے جال میں پھنسا کے میرے خاندان کو تباہ کرو گی؟ میں تمہاری نسلوں کو تباہ کر دوں گا، وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولا اور ایک غارت بھری نظر اس کے زخموں سے چور جسم پہ ڈالتا کمرے سے نکلا، دروازہ بند کرتے سائیڈ والے کمرے میں چلا گیا۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت اور ضرورت بڑھ کر کمزوری بن جاتی ہے۔ جب کوئی چیز کمزوری بن جائے تو بے قراری قابل دید ہوتی ہے، اور قابل بے قراری کی انتہا جنون کہلاتی ہے۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، دن کے اجالے میں بھی وہاں خاموشی چھائی تھی جیسے وہاں کوئی ذی روح ہی موجود نہ ہو۔ وہ اپنی گن لیتا گاڑی سے باہر نکلا، بہت محتاط انداز میں ارد گرد دیکھتے وہ آگے بڑھا، پیچھے سے گارڈز کو دیکھ اپنے پاس آنے کا اشارہ کہا، گن پہ سائلنسر لگا لو اور بغیر کسی شور شرابے کے سب کو ختم کرو، میں تم لوگوں کی مالکن کو لے کے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو سب نے سر ہلاتے اس کے کہے پر عمل کرنے لگے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک بلڈنگ کے باہر اسے کچھ لوگ نظر آئے، ابھی دو ہی موجود تھے۔ علی نے ایک کے پیچھے سے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے کے سر کا نشانہ باندھا، پہلے والے کی گردن میں ہاتھ ڈالتے وہ اس کی گردن توڑ چکا تھا۔ انہیں وہیں پھینک دو، اور اس بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا شاید کوئی یہاں نہیں پہنچ پائے گا، لیکن وہ کوئی تھوڑی نہ تھا، وہ تو آلیان تھا جو اپنی شونا کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ وہ بلڈنگ میں گھسا، اس کے گارڈز ان گنے چنے لوگوں کا خاتمہ کر چکے تھے۔ انہوں نے علی کو ڈن کا اشارہ کیا تو وہ انہیں سب پر رومز چیک کرنے کا کہنے لگا۔ اور خود سامنے وہ الگ تھلگ روم کے پاس آیا۔ اسے لگا اچانک اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے، دل پہ ہاتھ رکھتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ تو کنفرم تھا، اس کی شونا، اس کی دھڑکن یہی ہے۔ اس کی بے چینی اور دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے روم کھولتے اندر آیا، کمرے میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے خون کی بو کے ساتھ عائشہ کی خوشبو محسوس کی تو وہ ٹھٹکا، اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو، ورنہ جس نے یہ سب کیا ہے اس پہ دنیا تنگ کر دوں گا۔ وہ پاکٹ سے موبائل نکال کر ٹارچ آن کرتے بولا، تبھی اس کے کانوں میں ایک نام کی پکار گونجی، جیسے کوئی بہت ہی تکلیف سے اسے پکار رہا ہو۔ وہ ٹارچ سے ارد گرد دیکھنے لگا، سامنے کا منظر دیکھ وہ ساکت و جامد، دھڑکن بالکل دھیمی ہو چکی تھی۔ بجلی کسی تیزی سے اس کے پاس آیا، جس کی پیشانی پہ موجود زخم اس کی جان نکال گیا۔ ابھی تو اس نے اس کی پوری حالت دیکھی نہیں تھی، وہ تو پاگل ہو رہا تھا۔ اگر جو اسے پتہ چل جاتا اس کی شونا کو ہنٹر سے مارا گیا تو اس شخص کو ہنٹر سے بھی بہت بدتر موت دیتا۔ اس کو رسیوں سے آزاد کرتے اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ شونا، میری شونا، آنکھیں کھولو، وہ اس کا گال تپتپاتے بولا، مگر وہ تو بے سود پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمرے کی لائٹ آن کرتے وہ کونے میں پڑی ٹیبل پہ موجود پانی لیتے وہ مڑا، لیکن اس کے لہو لہان وجود کو دیکھتے اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ میری جان، وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے سر اپنی گود میں رکھتے اسے پانی پلانے لگا، کچھ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے تو سے کرائی۔ علی نے تکلیف سے آنکھیں میچی، وہ رومال گیلا کر کے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کے چہرے اور جسم پہ ہنٹر کے نشان دیکھ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئی۔ موبائل پہ میسج چھوڑتے وہ اس کی پیشانی صاف کرنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور نفی میں سر ہلایا، وہ جانتی تھی وہ آ چکا ہے، اس نے ہی ہمیشہ سے اس کی مدد کی تھی۔ بچہ، آنکھیں کھولو، دیکھو، مجھے بتاؤ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ علی کی جان؟ اس کی دھڑکن پہ ہاتھ اٹھایا، وہ نرمی سے اس کے ہونٹ صاف کرتے بولا تو عائشہ اس کو کالر سے پکڑ کر خود پہ جھکا اور اس کی گردن میں منہ دیے رونے لگی۔ علی نے اس کو روتے دیکھ مٹیاں بیچی، اس کے آنسو اس کا دل چیر رہے تھے۔
اب نہیں رونا، چلو اٹھو میرے ساتھ اور بدلا لو، کیونکہ میری شونا پر ان تھوڑے سے زخموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولا تو عائشہ نے سر ہلا کر اس کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ آپس بیٹھ کے رونے لگی۔ کوشش کرتی رہو، کیونکہ کوشش کرنے سے سب ملتا ہے۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ کافی محنت مشقت کے بعد وہ کامیاب ہوئی اٹھنے میں۔ ڈور ناک ہوا تو ایک بیگ لیتے اس کے پاس آیا، جس میں اس کے لیے ڈریس تھی۔ یہ چینج کرو، میں یہیں ہوں باہر۔ ہو کے وہ اس کے سوجے ہوئے گال پہ اپنے لب رکھتا ہوا اٹھا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مڑ کر اس کی دیکھنے لگا جیسے ہونٹ نہیں آنکھیں بول رہی ہو۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میں اپنی زندگی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے وہ عائشہ کے زخم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ علی اٹھ کر باہر چل دیا۔ دروازہ بند کرتے وہ سامنے ولید کو دیکھنے لگا، جو سامنے پڑے وجود کو ڈھک کے رکھ دیا تھا۔ شاید وہ ابھی عائشہ کو ڈھونڈتے یہاں پہنچا تھا اور وہ اس کی طرف دیکھ بڑھا۔ وہ فریش ہوتے بیڈ پہ بیٹھا تھا کہ اسے عائشہ کا خیال آیا۔ وہ تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی محبت کو موت کے منہ میں ڈھکیل گیا تھا؟ چند گھنٹے پہلے وہ جو ولید کے بتائے گئے ایڈریس پہ جانے لگا تھا، شاہ بی بی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزرا تو اس کے قدم ہاشم شاہ کی آواز نے جکڑے۔ اماں، جس کی وجہ سے ظہیر نے خود کو مارا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ اور ولید کی پھوپھو ہے۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا تھا۔ کیا خان ان کے دشمن تھے؟ ہاں، وہی منحوس ماری۔ اگر نہ آتی ہماری زندگیوں میں تو آج سکون ہی سکون ہوتا۔ برباد کر دیا ہمیں، شاہ بی بی نے اداس لہجے میں کہا۔ زین غصے میں دندناتا وہاں سے نکلا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ لیکن اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے بھی تو ان کے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ اس دن عائشہ کے خود کو خون کہنے پہ کچھ چوکی تھی، کیونکہ ان کے علاقے میں صرف ایک ہی خان تھی جنہیں شاہ شاہی بیٹے کے غم میں مروا چکے تھے، لیکن کچھ دن بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ زین سیدھا وہاں سے نکلا اور مرزا ہاؤس پہنچا۔ عائشہ سحر کو جاتے دیکھ اس نے سحر کو دیکھا اور عائشہ کے منہ پہ کپڑا رکھا جس پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈالتا، یہ جا وہ جا۔ سحر نے اٹھنے میں جلدی سے ولید کو کال کر کے بتایا۔ وہ سن کے اسے زین کو مارنے کا ارادہ کر کے وہاں سے نکلا۔ اور میں چھوڑوں گا نہیں، نہ تو اس عالیان کو اور نہ ہی ان عائشہ، ولید اور سحر کو۔ ہمیں برباد کرنے والے تمہیں ہی برباد کروں گا۔ وہ آنکھوں میں نفرت کی آگ لیے بولا، اگر وہ جانتا ہوتا کہ اسی آگ میں وہ خود جلنے والا ہے تو کبھی بھی ایسی حماقت نہ کرتا۔ لیکن افسوس کہ ایک بار پھر وہ اپنے غم و غصے کے ضد میں آیا تھا۔ لیکن اس بار معافی نہیں ملی تھی۔ اس کو باہر کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تو دروازہ کھولنے باہر نکلا۔ ولید کے پیچھے عالیان کے گارڈ کو دیکھ اس نے اپنے آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ ولید ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچا اور اسے کالر سے پکڑ کر گھرایا۔ اس کے ہاتھ کالر سے جھٹکتے زین نے اس کو مکہ مارنا چاہا، لیکن ولید تو بلیک بیلٹ تھا، کچھ ہی سیکنڈ میں اس کو مار مار کے نڈھال کر چکا تھا۔ بس کرو، مر جائے گا۔ عالیان کی آواز پر وہ آخری کک اس کے پیٹ پہ مارتا اس کی طرف مڑا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ دیکھ لیا تم نے اس خبیث نے اس کی کیا حالت کی ہے؟ دل تو کر رہا ہے تمہیں بھی لگاؤں اب، وہ غصے سے بولا۔ علی نے ایک نظر اسے دیکھ زین کو دیکھنے لگا، جو پوری اپنی پاکٹ سے گن نکالتا ولید پہ تان چکا تھا۔ ہلے بھی تو جان سے جاؤں گے۔ دشمن جو پوچھ رہے ہو تو سنو، تمہارے باپ کی بہن نے میرے تایا کو برباد کر کے مار دیا، تب تمہاری بہن مجھے برباد کرنے والی ہے، وہ بولا تو ولید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ حیران تو علی بھی ہوا۔ تمہیں تو میں مار دوں گا عالیان، لیکن پہلے تم سے نپٹوں گا، چل پیچھے۔ وہ غصے سے ولید کے سر پہ گن رکھ کر بولا۔ علی کے گارڈ کے آگے آنا چاہا، لیکن علی نے اسے منع کر دیا۔ لیکن مجھے لگا تم سدھر گئے ہو، لیکن کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ نسوانی آواز پہ زین نے مڑ کر دیکھا۔ علینا کو دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔
اس نے گن اس کے منہ پہ ماری. وہ پہلے ہی کافی مار کھانے کے بعد اب منہ پر پڑنے والے مکے سے وہ پیچھے گرا. میر نے غصے سے اسے 2 مکے جڑے. تمہیں کیا لگا تم ہمیں مار دو گے؟ ہاں، ارے تم دوستی کے لائق نہیں ہو. دوست بن کے پیٹ پہ وار کرتے ہو. تمہیں شرم نہ آئی؟ میر نے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے کہا تو علینا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے رکنے کا کہا اور خود آگے آئی. تڑاک! ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی. وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے چینی سے علینا کو دیکھنے لگا. آپ نے تو بہن بھائی کے رشتے کی قدر بھی نہ کی. شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ روتے ہوئے بولی. زین نے اٹھنا چاہا کہ علی نے سب کو پیچھے ہونے کا کہا. ہنٹر لیتے ہوئے اس کی طرف آیا. وہی ہنٹر جس پہ عائشہ کا خون لگا تھا. علی نے پوری طاقت سے ہنٹر مارا. چھوڑو مجھے، چھوڑو. ایک ہنٹر پہ ہی اس کی چیخیں بے ساختہ تھی. صرف ایک ہنٹر پہ تم رو پڑے اور میری شونا روئی نہیں نا؟ وہ اس پر ہنٹر برساتے بولا تو زین نے ہاتھ جوڑے. مجھے معاف کر دو پلیز. وہ چیختے ہوئے گڑ گڑایا تو عالیہ نے قہار بھری نگاہ جب باقی سب نے خوف سے اسے دیکھا. رک جاؤ، سانس لینے دو اسے. ہمارا بھی حساب بنتا ہے اس کے اوپر. میر نے علی کو کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا. ورنہ دل تو کر رہا تھا اس کو اسی ہنٹر سے مار مار کر اس کی جان نکال لے. اب تم سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہم زندہ کیسے ہیں. میر نے اس کے قریب بیٹھتے کہا تو زین نے روتے ہوئے اسے دیکھا. جیسے پوچھ رہا ہو اب بتا بھی دو. اتنی تو مار کھلا دی. تو سنو، جب تمہاری اس مہم کے آنے سے پہلے ہی علی نے ہمیں بلیٹ پروف جیکٹ پہننے کو دیا تھا جس سے گولیوں کا اثر ہم پہ نہیں ہوا. وہ صرف مرنے کا ناٹک تھا جو تمہیں یقین دلانے کے لیے ضروری تھا. اب آتے ہیں عائشہ کے ماں باپ کی طرف. ان کی موت اللہ کی طرف سے لکھی تھی اور یہ بات عائشہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی. یہ جو اب تک ہو رہا تھا وہ بس ایک ناٹک تھا. یہاں تک کہ گھر والے بھی ہمارے پلان کے بارے میں جانتے تھے. میر نے مزے سے بتایا تو خود کو ماسٹر مائنڈ سمجھ کر آسمانوں میں اڑ رہا تھا. جھٹ سے ہواؤں نے اسے زمین پر لاپٹکا تھا. اور آج جو تم نے کیا وہ بہت بے غیرتوں والی حرکت ہے. اس لیے تمہیں زندہ چھوڑنا ممکن نہیں کیونکہ یہ بات میری بہن کی ہے. ولید نے ہنٹر اٹھاتے کہا. زین ڈر خوف سے پیچھے کھسکا کیونکہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. علی نے اسے. ایک بات رہ گئی یار، سحر نے مست انٹری مارتے کہا تھا تو سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جبکہ زین نے شکر کا کلمہ پڑھا. یہی کہ وہ جو پین ڈرائیو بقول تم نے اپنی چالاکی سے اٹھائی تھی. اصل میں ہمارا پلان تھا کہ تمہیں لگے تم نے عائشہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. سحر نے کہا لگاتے کہا تو زین کا سر چکرانے لگا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ کھیل تو وہ کھیلنے لگا تھا لیکن حقیقت میں وہ خود ہی عائشہ کے رچائے کھیل میں پھنس چکا تھا. ولید نے اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا ہی ہنٹر سے اس کی چمڑی تک ادھیڑ کے رکھ دی. وہ تو کب کا بے ہوش ہو چکا تھا لیکن ولید تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کو لے جاؤ اور بیسمنٹ میں بند کر دو، علی نے گارڈز کو کہا تو وہ زین کو گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا. زیش کہاں ہے؟ میر نے فکرمندی سے پوچھا. عین اسی وقت دروازہ کھلا. وائٹ جین شرٹ پہنے جو اس کے خون سے ہی تر ہو چکی تھی وہ دروازے کا سہارا لیتی باہر آئی. علی اور ولید اس کے پاس پہنچے. علی نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا. میر اور سحر نے سیٹیاں بجائی تو ولید نے رخ موڑا. عائشہ نے درد سے آنکھیں میچی. میں گھر جا رہا ہوں، تم لوگ ہو آؤ حویلی سے. اوکے، علی نے کہا اور عائشہ کو اٹھائے ہی باہر نکلا. لو جی، اب ان کی بھی رخصتی کر دو بیچارے. بس. علینا کی چٹکی کاٹتے ہی پہ میر کی زبان رکی اور وہ مڑ کر عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا. ڈیئر وائف، اپنے ہاتھ سنبھالو. میں نہیں چاہتا کل کو کوئی مجھے کہے کہ دیکھو میر کی بیوی ٹھڈی ہے. وہ شرارت سے بولا تو سحر اور ولید کا بے ساختہ قہقہا گونجا. علینا پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی مڑی. اب روم میں نہیں آنا اور نہ
ورنہ کیا پتہ لوگ یہ نہ کہیں علینا میر ملک کے شوہر اندھا گونگا بہرا یا لنگڑا ہے۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تو سحر اور ولید ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گری۔ علینا مسکراتی باہر نکلی۔ چلو بھائی بہنوں میں جاؤ ورنہ اس نے سچ میں مجھے اندھا بہرا کر دینا ہے، وہ معصومیت سے کہتا باہر بھاگا۔ چلو ہم بھی چلیں، سحر نے کہا تو ولید ہنستے ہوئے اٹھا اور وہ دونوں ہی ہنستے ہنستے وہاں سے نکلے۔ علی عائشہ کو مرزا ہاؤس لے آیا۔ اس کو اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ عائشہ پہ اونودگی طاری ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں علی ہاتھ میں ٹرے لیے واپس آیا جس میں فروٹ اور جوس موجود تھے۔ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے زخموں سے چور وجود نے ایسا ہونے نہ دیا۔ علی کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ ٹرے سائڈ پہ رکھتے وہ اس کی طرف مڑا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو نہایت ہی نرمی سے اوپر کرنے لگا۔ اس کو تکیے کے سہارے بٹھایا، پھل کاٹ کر اسے کھلانے لگا۔ عائشہ نے میر کو دیکھا جو اس کی خاموشی سے کھلا رہا تھا، چہرے پر ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ علی، اس نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا تو علی نے آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورا۔ عائشہ نے تھوک نکلا، بہت شوق تھا دوسری رانی لکشمی بائی بننے کا، اب ہو گیا شوق پورا؟ کہا تھا نا خود کو بیچ میں مت لانا، میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے اس کے بازو کو سخت گرفت میں لیتے دہاڑا۔ عائشہ نے ڈر سے آنکھیں بند کی۔ کیا واقعی میں رانی بن چکی ہوں اور اسی لیے تو اسے آگ لگ رہی ہے، جل رہا ہے مجھ سے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ آنکھیں کھولو، اب کیوں ڈر رہی ہو؟ سوچا ہے اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو پہلے میں اس کمینے زین اور پھر تمہیں مار ڈالنا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولا تو عائشہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سرخیاں بکھیرنے لگا۔ تیز ہوتی دل کی دھڑکن اسے دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی۔ اس کو شرماتے دیکھ علی حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ یہ میرا خواب ہے کہ عائشہ کو شرم بھی آتی ہے؟ وہ آہستہ سے بولا اور کنفرم کرنے کے لیے اس کے گال کو چھوا۔ ہائے میری جان، میں مر جاؤں اپنی شونا کی اداؤں پہ، لیکن تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے ہاں؟ وہ غصے کو بھولتے جھٹ سے اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے بولتے ساتھ لائٹ آف کر گیا۔ عائشہ نے شکر کا سانس بھرا، وہیں اس کی اگلی حرکت پر اس کے چہرے پہ ناسمجھی والے تاثرات چھائے۔ تمہیں ٹیوب لگاؤ اور پھر ڈریس چینج کروا دوں گا، اوکے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا جبکہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی جو اندھیرے کی وجہ سے عائشہ دیکھ نہ سکی۔ پر علی، میں شوہر ہوں، تمہارا پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ اب آواز نہ آئے ورنہ آنکھوں سے سخت شرم محسوس کرتی بولنے لگی، تبھی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ علی نے آہستہ سے ڈور کھولتے ڈاکٹر کو اندر لایا، انہیں عائشہ کی ڈریس اور ٹیوب پکڑاتے ڈریسنگ روم میں گھسا۔ پلیز نہیں، عائشہ نے معصوم سے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر مسکرائی۔ ریلیکس بچے، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو عائشہ کی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر اس کا ٹیوب لگا کر ڈریس چینج کرواتے ہوئے باہر نکل گئی۔ علی روم میں آیا تو عائشہ کو روتے پایا۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچا۔ کیا ہوا شونا، کیوں رو رہی ہو ہاں؟ اس ڈاکٹر نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بے چینی سے اس کو آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا چندا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ علی نے اس کی پیشانی چومی۔ میں میڈیسن دیتا ہوں پھر سو جانا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ جوس کے ساتھ اس کو دوائی کھلاتے بولا اور اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھا، اس کا آرام سے نیچے سلاتے وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کچھ علی کے بال سہلانے اور کچھ سکون دہ میڈیسن کا اثر تھا جو وہ پرسکون ہوتی سو گئی۔ علی کل کے بارے میں سوچنے لگا، کیا ہماری کہانی کل ختم کرنے لگی تھی؟ لیکن ابھی تو عائشہ، میری، ولید اور سحر کی شادیاں تو ہونی باقی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ عائشہ کے کروٹ بدلنے پہ وہ دونوں سے باہر نکلا، اسے دیکھا جو سوتے ہوئے اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لگی پٹی پہ لب رکھ گیا
اس کے گلابی گالوں پہ موجود لال نشان وہاں بوسہ دیتے اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ پتہ نہیں کیا سہا ہوگا اس کی شونا نے، کتنا درد ہوا ہوگا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے صوفے میں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پکا ارادہ باندھ لیا تھا زین کو اچھے سے سبق سکھا کر ہی چھوڑے گا، تاکہ کل کو کسی کی بیوی کو چھونے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اس کی روح کانپے۔ وہ سب لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، تبھی میر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ولید، شاہ بی بی نے سحر کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے۔ میر نے شاہ بی بی کو آنکھ مارتے کہا تو ولید جو پانی پی رہا تھا اس کے منہ سے فوارے کی صورت میں میر پہ گرا۔ ولید اور سحر نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میر کو۔ یار کلی کرنی ہے تو باہر جا کر کرو، میں کوئی ڈسٹ بن ہوں جو مجھ پہ کر دی؟ وہ منہ بنا کر کھڑے ہو کر بولا تو علینا نے مسکرائی۔ تم نے جو بکواس کی ہے نا، یہ اس کا انعام ہے۔ ولید دانت پیستے چبا کر بولا۔ سب نے مسکراہٹ دباتے اس کو دیکھا۔ نہیں، سحر نے کھڑے ہوتے زور سے کہا۔ علینا جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ ڈونٹ وری، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، بس آنکھیں کھلی رکھنا۔ وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کے گال کھینچتے شرارت سے بولی تو سحر نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور ولید کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ دیکھو مسٹر لاکھ، تم بدتمیز، ہٹ حرام، پاگل صحیح، لیکن اگر تم نے کسی اور سے میری شادی ہونے دی تو میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو آسمان کی سیر کرانے بھیج دوں گی، سمجھے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پہ انگشت اٹھا کر اسے دھمکی دیتی بولی۔ ولید نے مسکراہٹ روکتے سر جھکایا۔ میر اور علینا نے ہوٹنگ کی۔ ہائے ہائے، کیسے رواج آ گئے! ہمارے وقت میں تو جب شادی کی بات ہوتی تھی تو ہم شرم سے کسی سے نظر نہیں ملاتے تھے، اور آج کل کے بچے، توبہ توبہ، لڑکیاں خود ہی شادی کے لیے باولی ہوئی پھرتی ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی تو سب ہنسنے لگے۔ کیا کرے، جب لڑکے لڑکی بن جائے تو لڑکیوں کو ہی لڑکا بننا پڑتا ہے، سحر نے دکھی انداز میں کہا تو شیعہ بی بی نے اسے گھورا اور دانت دکھانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، یہی بات تو یہی صحیح، آج سے بلکہ ابھی سے علینا، سحر اور عائشہ بھی اسی حویلی میں رہیں گے، تم لڑکے ولید کے گھر رکو گے۔ ایک ہفتے بعد تم دونوں جوڑوں کے ولیمے کے ساتھ سحر اور ولید کا نکاح بھی کر دیں گے، شاہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میر نے خفگی سے ان کی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ کیا بات ہوئی، کوئی بھی نکاح میں ہے اور ہمارا دوسرا میں اپنی بیوی بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ علینا کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کل ہی تو اسے، کچھ دن پہلے ہی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ شاہین شاہ نے ساتھ بیٹھی علینا کا متھا چوما جو شرم سے سرخ ہوتی ناک کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رکو گائز، ایک مزے کی نیوز تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ مہناز بیگم مٹھائی لے آئی۔ سب کا منہ میٹھا کرواتے وہ سب اپنی خوشیوں میں مگن ہو چکے تھے۔ مہناز بیگم کو زین کی حقیقت کا جب معلوم ہوا تو کافی دیر روتی رہی۔ میر اور ولید کی تسلی دینے پہ وہ کچھ سنبھلی۔ لاکھ بری سہی، لیکن تھی تو ان کی ہی اولاد، نہ بھلا وہ کیسے اس کی تکلیف میں دیکھ سکتی تھی۔ اندھیرے کمرے میں LED کی روشنی میں ان سب کو اتنا خوش دیکھ کر وہ تڑپ رہا تھا، کاش وہ بھی ان کے درمیان ہوتا، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا، لیکن یہ حق وہ کھو چکا تھا، اس کو گنوانے والا بھی وہ خود تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ علی کے خلاف عائشہ کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی، لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی تھی۔ وہ تو آج بھی ساتھ تھے، تنہا تو وہ ہو چکا تھا، اس کا سب ہی اس کا نقصان ہوا تھا لگتا، بلکہ ہر خدا سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جس کا نقصان کیا ہو وہ انسان معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک ہفتے بعد۔ محبت وہ ہے جو محبوب کو چھوئے بغیر کی جائے، جبکہ عشق کا تقاضا ہے کہ محبت کو نکاح میں لیا جائے۔ روشنیوں سے جگمگاتی حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری تھیں۔ کیا مانگا دعا میں؟ مجھے ہی مانگا ہوگا، عائشہ نے دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرتے اٹھی تو روم میں آتے علی نے پوچھا، وہ ابھی ہی آیا تھا؟ نہیں، اپنی خوشیوں کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، وہ مڑتے ہوئے بولی تو علی اسٹیل ہوا۔ بلیک لہنگے کو ساڑی کی طرح پن اپ کیے، وہ بالوں کو کرل کر کے کندھوں پر ڈالے، لائٹ سے میک اپ میں کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عائشہ نے ساڑی کا پلو صحیح کرتے پوچھا۔
میرے دل کی ملکہ۔ علی دل پہ ہاتھ رکھتے اس کے آگے جھکا۔ ظاہشہ ہنسی۔ اچھے لگ رہے ہو۔ وہ اسے دیکھتی بولی، جو وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پہ بکھرے، وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نوازش جناب۔ وہ اس کے قریب آتے بولا، اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے گجرے اٹھاتے وہ اس کے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ گجروں کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ اس کی کلائیوں پہ لب رکھ گیا۔ چلے اب سب ویٹ کر رہے ہوں گے، ظاہشہ نے گھبراہٹ سے جلدی ہاتھ کھینچتے کہا تو علی اس کی حالت سمجھتے مسکرایا۔ شونا کتنا بھاگوں گی، آنا تو میرے ہی پاس ہے نا؟ وہ اس کے جھمکوں کو چھو کر بولا تو ظاہشہ روحان سی ہوئی۔ عجیب سی فیلنگ تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، بعد میں آ کر ایک دوسرے کا دیدار کر لیجیے، پر معذرت کے ساتھ ابھی آپ کو کچھ گھنٹے ہمیں ادھار چاہیے۔ ناک کرنے کے ساتھ باہر سے ذہن کا شرارت سے بھرپور آواز آئی۔ ظاہشہ نے علی کو پیچھے کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھما کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ شونا، آج میں بہت خوش ہوں جو تم مجھے ملی ہو۔ تمہیں پتہ ہے جب میں سے دور ہوتا ہوں نا تو سانسیں تھمنے لگتی ہے۔ اب کبھی بھی دور مت جانا۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا تو ظاہشہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ علی نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیا۔ حد ہو گئی، صبح سے ہم یہاں خوار ہو رہے اور ہماری بیویاں ادھر آرام سے بیٹھی آٹے لگوا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے یہ۔ ابھی سے تم رو رہے ہو؟ ابھی تو وہ دن بھی آنے جب ہم لوگ بچوں کے ڈائپر چینج کر رہے ہوں گے اور ہماری بیویاں دیکھ دیکھ کے کہے لگا رہی ہوں گی۔ ولید نے منہ بگاڑتے دہائی دی تو میر نے اس کی بات کی تائید کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مصنوعی دکھ سے کہا، نہ کر یار، کیوں مجھ معصوم کو ڈرا رہا ہے؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تو میر ہنسا۔ دلہن آ گئی، اس آواز پر ان دونوں نے سامنے دیکھا اور اچھل کر کھڑے ہوئے۔ سحر نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگے کے ساتھ میچنگ جویلری اور برائڈل میک اپ کے ساتھ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ علینا نے گرے کلر کا لہنگا پہنے میچنگ جویلری اور میک اپ کے ساتھ وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں میر اور ولید کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا گئے، ان کو اپنی سنگت میں لاتے وہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ کتنا تھوپا ہے، لگ ہی نہیں رہی کہ یہ سحر باندھ رہی ہے، وہ اس کے کان میں گھس کے بولا تو سحر نے کہنی اس کے پیٹ پہ ماری مگر بولی کچھ نہیں۔ مون ورت رکھا ہے کیا؟ اس کو خاموش دیکھ ولید نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے پوچھا تو سحر اس کو اگنور کرتی سامنے دیکھنے لگی۔ ایٹیٹیوڈ، ہاں، وہ ایبرو اچکا کے بولا تو سحر نے آنکھیں گھمائیں۔ آج واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو، ایک دم چکا چک۔ میر نے دل سے تعریف کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میر سب دیکھ رہے، چھوڑو ہاتھ۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی تو اس نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا کہ میری بیوی میری مرضی۔ علینا نے اسے گھورا۔ ظاہشہ اور عالیہ دونوں کی انٹری ہوئی تو سب کی نظریں ہی ان پر جم گئی۔ وہ ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ زین نے ایک نظر انہیں دیکھا اور کرب سے آنکھیں بند کی۔ ظاہشہ نے اس کو مہناز بیگم کی وجہ سے معاف کر دیا تھا لیکن وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ علی تو ویسے ہی خار کھاتا تھا زین نے، وہ جب بھی اس کے سامنے آتا تھا علی کا دل کرتا تھا اسے جان سے مار دے، لیکن ظاہشہ سے کیے وعدے کا پاس رکھنا تھا اسے، اس لیے تو ابھی تک وہ زندہ تھا۔ علی اور ظاہشہ ایک صوفے پہ بیٹھے، سب بڑے ان کو پیار سے دعائیں دیے جا رہے تھے۔ ولید اور ظاہشہ کا نکاح تو مہندی پہ ہی ہو گیا تھا۔ چل اٹھ بیٹا، ظاہشہ کی رسم کرنی ہے تم نے۔ ظاہشہ نے گڑیا شاہ کے ہاتھوں سے ٹرے لی جس میں مٹی کے گلاس کو شیشوں اور دوسری چیزوں سے سجایا، اس میں بادام اور والا دودھ موجود تھا۔ ظاہشہ نے لالچی نظروں سے دودھ کو دیکھا، پھر ولید کو رسم ضروری تھی اپنے دل کو سمجھاتے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ چلے جی بھائی، پیسے نکالے جلدی، دودھ پیجیے اور اپنی بیگم کو لے کر بھاگے، ظاہشہ نے کہا تو ولید نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھانا چاہا لیکن دودھ اس کی پہنچ سے دور کیا۔ پہلے پیسے پھر یہ، وہ بولی تو ولید نے رقم پوچھی۔
بس 30,000 عائشہ نے کہا تو ولید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لڑکیاں تو لاکھوں 2 لاکھ مانگتی اور یہ صرف 20,000 مانگ رہی، تھوڑا اور مانگ لو۔ گڑیا شاہ نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ سحر اس کی مسکراہٹ کی وجہ جان کر ہنسی۔ چلو 1-2 لاکھ دے دو، وہ بولی تو ولید چیک سائن کر کے اسے دیا۔ ایسے کیسے، یہ تو کم ہے۔ نہیں عائشہ، پورے 1 لاکھ ہے، ولید نے ناسمجھی سے کہا۔ تو میں نے 1-2 لاکھ یعنی 3 لاکھ مانگے ہیں، وہ آنکھیں گھماتی بولی تو میر ولید کا حیرت سے منہ کھلا دیکھ ہنسا۔ یہ زیادہ ہے بھائی، تم بھلا کیا کرو گی اتنے پیسوں کا؟ ولید نے معصوم سی شکل بنائی تو سب ہنسنے لگے۔ بھائی دو نا، حد ہے کنجوسی کی، کیوں کر رہے ہو ہاں؟ عائشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے پوچھا تو ولید نے مصنوعی دکھ چہرے پہ لاتے ہوئے اسے چیک سائن کر دیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ عام سی بات ہے، ہر شادی میں دولہا لٹتا ہی ہے۔ میر نے دانت دکھاتے کہا۔ ہاں اسی لیے تو تم دونوں نے سیدھا ولیمہ ہی کر لیا ہے نا؟ ولید نے اسے دیکھتے طنز مارا تو میر نے کہا لگایا۔ کچھ رسموں اور پکچرز کلک کرواتے رخصتی کا شور اٹھا۔ سحر کی آنکھیں عائلہ خان کو یاد کرتے نم ہوئی۔ بے قدروں کو یاد نہیں کرتے، عائشہ نے اس کو گلے لگاتے کہا تو سحر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ علی نے قرآن کے سائے میں اسے رخصت کیا۔ میر اور علینا بھی سب سے ملتے گاڑی میں بیٹھے ملک ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ عائشہ نے ادھر ادھر اسے دیکھا، اسے زین کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی وہ علی کو ساتھ لیتی حویلی کی پچھلی طرف بڑی علینا سے اسے معلوم ہوا تھا جب وہ اداس ہوتا ہے تو وہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تو آدھا بھی نہیں جس پہ تڑپ اٹھے ہو، تو نے دیکھا ہی نہیں ہجر مکمل جانا۔ زین حویلی کی پچھلی سائیڈ بنے سوئمنگ پول میں پاؤں ڈالے بیٹھا تھا۔ اداس ہونے کی کوئی وجہ؟ علی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ آنکھیں صاف کرتا اس کی طرف مڑا اور عائشہ کو دیکھ پھر سے اپنے کیے پر خود کو شرمندگی کی گہرائی میں ڈوبتے سر جھکا گیا۔ دیکھو زین، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ تمہاری بہنوں کی شادی ہوئی ہے، تمہاری فیملی کو تمہاری ضرورت ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کو خوش رکھو اور خود بھی خوش رہو۔ عائشہ نے اس کو شرمندہ دیکھ سنجیدگی سے کہا، اور میں نے تمہارے لیے ایک پیاری سی لڑکی دیکھی ہے جو تمہارے گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے، اور مجھے امید ہے تم اس بار کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤ گے، ہے نا؟ عائشہ نے ایک امید سے پوچھا تو زین نے پانی کی لہروں کو دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ خوش رہو اور خوش رکھو، کیا پتہ کب شادی ہو جائے۔ عادت سے مجبور وہ اینڈ میں ان کو ہنسا ہی گئی۔ اب چلو، ادھر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کے ساتھ وہ شاہ بی بی کے پاس آئی۔ لے دادی، لڑکا مان گیا ہے، بس اب اس کا منہ ہاتھ سب پیلا کروا دے۔ وہ اس کو ان کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتی بولی۔ شاہ بی بی نے عائشہ کا سر چوما۔ اللہ تم دونوں کو ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے، وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھتی ہوئی بولی۔ اجازت دے پھر، علی نے کہا تو وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، کتنا درد دیا ان کے پوتے نے انہیں، لیکن پھر بھی وہ رحم دلی دکھا گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ملتان روانہ ہوئے تھے۔ تڑپ اے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، جدائی ہم نشینوں کی بڑی غمگین ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ بتانے کی اجازت دے، آج مجھے یہ شام سجانے کی اجازت دے۔ جانا اپنے عشق میں مجھے قید کر لو، آج جان تم پہ لٹانے کی اجازت دے۔ میر اس کو لیے اندر آیا۔ رضا صاحب نے مسکرا کر ان کا ویلکم کیا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، رضا صاحب نے دونوں کی نظر اتارتے کہا تو علینا نے شرم سے سر جھکا لیا۔ جاؤ میری بچی کو روم میں لے جاؤ، بچی تھک گئی ہے۔ رضا صاحب نے علینا کے چہرے پہ تھکاوٹ کے تاثرات دیکھتے کہا تو اس کو لیے روم میں آیا۔ روم میں قدم رکھتے ہی پھولوں کی خوشبو محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر نفاست سے سجے اس روم کی دیواروں پر پھولوں کی لڑیاں لگی تھیں جو ہر طرف خوشبو بکھیرے ہوئی تھی۔ وہ سب کو دیکھتی دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں پسندگی کی جھلک لگ رہی تھی۔ میر اس کے قریب بیٹھا۔ کیسی لگی ڈیکوریشن؟ میر نے اس کو دیکھتے دھیمے لہجے میں پوچھا تو علینا نے اسے نم نظروں سے دیکھا۔ کتنا پیارا تھا وہ شخص، اس کو وہ لفظوں سے بیاں کرنے سے مشکل تھا۔ وہ آگے ہوتی اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ میر نے مسکرا کر
بازو حائل کیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ کیا ہوا الینا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ اپنی شرٹ بھیگی محسوس کرتے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولا، تم بہت برے ہو، نہ جانے کیا جادو کیا ہے مجھ پہ کہ مجھے اب تمہارے بغیر گزارا نہیں، میرا بس تمہارے ساتھ رہنے کا دل کرتا، تم جادوگر میرے دل و دماغ پر چھانے لگے ہو۔ وہ بے بسی سے روتے بولی۔ پہلے تو میر حیران ہوا، پھر اس کی بات سمجھتے گہرا مسکرایا۔ جادو تو کیا ہے لیکن میں نے نہیں، میری محبت نے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے بولا۔ وہ اس کو اپنے پاس محسوس کرتے پرسکون ہوئی تھی۔ وہ شکر گزار تھی اپنے رب کی جس نے اسے اتنا پیارا اور چاہنے والا ہمسفر دیا تھا۔ اتنا بھاری لہنگا پہن کر اتنی ساری جویلری پہن لی، تم نے حالت دیکھی ہے اپنی، پہلے تو کچھ کھاتی نہیں، اوپر سے ہیوی ڈریس جویلری، شکر کرو میر تھا تمہارے پاس ورنہ ابھی تک ان کو اتارنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ اس کی جویلری اتارتے وہ اس کو گھورتے بولا۔ الینا نے ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، صرف ڈریس تھوڑا ہیوی ہے اور جھمکے تو بہت ہلکے ہیں، چلو بس زیادہ باتیں مت کرو، یہ لو چینج کراؤ۔ اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ پکڑاتے وہ ہنس کر بولا۔ الینا سر کو نفی میں ہلا کر چینجنگ روم میں گھسی۔ میر بھی کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ الینا چینج کر کے بیڈ پر بیٹھی۔ میر نے دودھ کا گلاس اس کو پکڑایا جس کو دیکھ کر الینا نے منہ بگاڑا۔ چپ چاپ پیو، میر نے اس کو گھوری سے نوازا۔ الینا نے منہ بناتے دودھ پی لیا۔ گڈ، میر نے اس سے گلاس لے کر سائڈ پہ رکھا۔ الینا کے بالوں کا میسی سے جوڑا بناتا وہ اس کو لٹاتے خود گلاس اٹھاتے کچن میں گیا اور اس کو دھو کر رکھتے واپس آیا تو الینا کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ اس کے ساتھ ہی لیٹے الینا نے اس کے سینے پہ سر رکھتے سکون سے آنکھیں بند کی۔ میر اس کے بال سہلانے لگا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ اتنی عادت ہو چکی تھی اسے میر کی کہ اس کے بنا تو وہ کھانا کیا سونا بھی بھول جایا کرتی تھی۔ جہاں حسن ہے آتش افروز عشق، وہاں گرم جوشی میں ہے سوز عشق، جہاں حسن کا باغ سیراب ہے وہاں بلبل عشق بے تاب ہے، جہاں حسن کی شمع ہے نور بہار وہاں عشق قربان ہے پروانہ وار، جہاں حسن کا گرم بازار ہے وہاں جوشش دل خریدار ہے، مگر حسن ہے خسرو محتشم کہ ہے عالم ایک بندہ بے درم، جو کئی دل کسی کو دیا ہوگا شراب محبت پیا ہوگا، وہی جانے اس حسن کی خوبیاں کہ کیا کیا ہے اس بیچ مجبوریاں، جہاں صورتیں خوب ہوئی جلوہ گر فرشتے بھی دیکھے تو ہوئے بے خبر، نہیں خوبصورتی کا طالب ہو سو کون، جسے نہیں ہے یہ شوق غالب سو کون۔ علی ہٹو، کیا ہے موٹے؟ گاڑی کے سائڈ پہ روکتے وہ کب سے اس کے اپنے ساتھ لگائے اسے محسوس کر رہا تھا۔ دم گھٹنے پر وہ چیخی۔ علی ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ اتنے میں ہی بس ہو گئی یار، اسی لیے کہتا ہوں کھانا وانا کھایا کرو، عالیان بدتمیزی نہیں کرو۔ شرمانے کی کوشش ناکام ہوئی تو اسے خفگی سے دیکھتی بولی۔ اس کی شکل دیکھ علی نے قہقہا لگایا تو عائشہ کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ جو نہیں آتا وہ کرنے کی کوشش ہی مت کیا کرو سونا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے گجرے نکالتے بولا۔ عائشہ نے چہرہ دوسری طرف کیا، ناراضگی کا اظہار تھا یا وہ اس سے گھبرا رہی تھی۔ آئی لو یو، وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ ساکت ہوئی، حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلی بار ہی تو اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کو علی اس کی حیرت سے بڑی بڑی آنکھوں پہ ہلکی سی پھونک ماری۔ عائشہ نے جلدی سے آنکھیں بند کی۔ ایسا نہ کیا کرو سونا، انسان ہوں، ہر وقت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے گالوں پہ ہونٹ رکھتے بولا تو عائشہ پیچھے ہوتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ علی نے سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ملتان جانے کی بجائے وہ اسے وہیں کے فیمس ہوٹل میں لے آیا۔ اب جاؤ میں آتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی مینیجر نے ان کو کی پکڑائی تو علی نے اسے کی دیتے کہا۔ وہ سر ہلاتی روم کی طرف بڑھی۔ جی چاہتا ہے تم سے عشق بھری بات ہو، چاند تارے ہو، لمبی رات ہو، احساس ہو اور تمہارا ساتھ ہو، یہی سلسلہ تمام رات تمہارے ساتھ ہو۔ وہ کب سے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ ولید تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ السلام علیکم، وہ اندر آتے بولا تو سحر نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ میں بیٹھ جاؤں؟ ولید نے بیڈ کے قریب کھڑے ہوتے پوچھا تو سحر نے سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر سے اجازت طلب کرنے لگا۔
جی بیٹھ جائے، وہ آہستگی سے بولی۔ بیٹھ جاؤ، وہ اس کو زج کرنے والے انداز میں بولا۔ نہیں، جس منہ سے آئے ہیں اسی منہ کو لے کر جہاں سے آئے ہیں وہاں ادھر تشریف لے جائے، وہ چڑ کر بولی۔ ولید ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے کمفرٹیبل فیل کروانا چاہ رہا تھا۔ کیسی ہے؟ اس کو دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بندہ آپ کو دیکھ کے ہی ٹھیک ہو چکا، باقی دل کا معاملہ خراب ہو رہا۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کے پریشانی سے دیکھتے بولی تو ولید ہنسا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مجھے محبت ہے آپ سے، دل کر رہا ہے اپنے دل آپ کو اور آپ کا دل خود لے لوں۔ آپ دیں گی؟ اجازت ہے؟ گمبھیر مگر دھیرے لہجے میں وہ اجازت طلب کرنے لگا تھا۔ شہر کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ولید نے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے قریب کیا۔ شہر نے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں میچی تھی۔ ریلیکس، میں کبھی بھی آپ کو درد نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے اور آپ کو تکلیف سے دوچار کر دوں تو بے شک آپ میرے کان کھینچ لینا۔ اس کو کانپتا محسوس ہوا تو اس کو خود سے لگا اس کے بال سہلاتے بولا۔ شہر نے اس کے کالر کو ہاتھ میں دبوچا۔ ولید نے لائٹ بند کرتے اس کی جویلری اتارتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا اور قریب سے قریب تر کرتے اس کی سماعتوں میں پیار بھری سرگوشیاں کرنے لگا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے باور کروا رہا تھا کہ کتنی انمول ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کی زندگی میں۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے، ہر کوئی رو کے دیکھا ہوئے ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ پھولوں سے سجے روم میں قدم رکھتے ہی اس نے لمبی سانس بھرتے خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسایا۔ اس نے نظر گھما کر روم کو دیکھا جو نہایت ہی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پھول موجود تھے، بیڈ پر پھولوں کی لڑیاں، ارد گرد سفید پردے لٹک رہے تھے جنہوں نے آدھے بیڈ کو چھپا رکھا تھا۔ ویری نائس، تعریف کرتے بیڈ پر لیٹی۔ تھکان کی وجہ سے وہ وہیں لیٹی ہی سو گئی۔ عالی روم میں آیا تو اسے دیکھا جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے گہری نیند میں تھی۔ وہ اس نفی میں سر ہلاتے ڈریس لیتے واش روم میں گھسا، فریش ہو کر اس کے قریب آیا۔ عائشہ کو یوں ارد گرد سے لاپرواہ ہو کر سونا اس کے دل کی دنیا ہلا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس کے اوپر جھکا، بالوں سے نکلتی پانی کی بوندیں اس کے چہرے پہ پڑی تو مسمسائی۔ عالی نے اس کی گردن میں منہ چھپایا، گردن پہ سانسوں کی تپش سے وہ بے چین ہوئی۔ نیند کی خمار سے سرخ آنکھیں کھول کے عالی کو دیکھا۔ عین اسی وقت عالی نے سر اٹھاتے اس کے بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ نظر آنکھوں سے ہوتی ہونٹوں پہ رکی، سرخی مائل ہونٹ اسے بہکا رہے تھے۔ وہ بے خود ہوتے اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی، سانسیں رکنے پہ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کر گئی۔ گہرے گہرے سانسیں بھرتی وہ اس کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ شونا، میری زندگی بن گئی ہو اب تمہارے بنا سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے شونا، تم میری ہونا، صرف میری۔ وہ اس کے چہرے کو جا بجا اپنے لبوں سے چھوتے بول رہا تھا۔ عائشہ نے بمشکل سانس لیا، وہ اس میں گم ہونے لگا تھا، اسے بھی خود میں الجھانے لگا تھا۔ ملیں گے ضرور زندگی کے کسی موڑ پر، کہانی ابھی رکی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ 3 سال بعد۔ ان گزشتہ 3 سالوں میں سب کی زندگی بدل گئی تھی، سب خود میں مصروف ہو چکے تھے۔ آلیان اور عائشہ کے ایک بیٹا تھا، زویان، جو صرف 2 سال کا تھا، لیکن عائشہ کے ساتھ مل کر وہ آلیان کو خوب تنگ کرتے تھے۔ میر علینا کے 2 ٹوئنز بیٹیاں تھیں، ہانیہ اور دانیہ، ایک چند ماہ کا بیٹا ہادی میر رضا۔ ولید اور شہر کی ایک 2 سال کی بیٹی تھی شہریز، جو بالکل عائشہ کی فوٹو کاپی تھی، اور زین بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، 1 سال اس کی شادی کو ہو چکا تھا۔ آج شاہ بی بی نے سب کو کسی ضروری سلسلے میں یہاں بلایا تھا، تبھی وہ سب شاہ حویلی میں موجود تھے۔ مہناز بیگم، گڑیا شاہ، سحر علینا کچن میں گھسی کھانا بنانے کے ساتھ باتوں میں لگی تھی۔ عائشہ میڈم، زین کے وائف میرب اور شاہ بی بی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، اور سب مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہادی کو میر سنبھال رہا تھا، جبکہ علی کے پاس دانیہ تھی اور ولید کے پاس ہانیہ۔ زاویان اور شہریز کو زین اٹھانے ان کی صلح کروا رہا تھا، جو نہ جانے کس بات پر ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔
زاوی زاوی گنڈا، سہریش نے اونچی آواز میں چلاتے کہا تو زین کی گود سے اترتے اس کے بال کھینچنے لگا تو سہریش زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سن ساری خواتین دہل گئی۔ باہر آتے دیکھا تو سہریش کے بال زاویہ نے جکڑ رکھے تھے۔ زین اور میر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر زاویہ تو سہریش کو گنجا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زاوی، عالیہ نے غصے سے اس کو پکارا تو جھٹ سے بال چھوڑتے اس کی گود میں چڑھ گئے۔ سہریش نے خوفناک نظروں سے اسے گھورا لیکن وہ عالی کے اندر گھس رہا تھا۔ سہریش کے بال ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ دانیہ ہانیہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسی۔ میری جان! عائشہ آگے بڑھی، سہریش کے گلے لگا گئی۔ عالی نے اور زاویہ نے ایک ساتھ اسے گھورا۔ ماما دان دان میں وہ عالی کے گلے لگتے ہونٹ باہر نکال کے معصوم سی شکل بناتے بولے، بیٹا تمہاری ماں بھی تمہاری طرح قابو میں نہیں آتی، آج تک تمہیں مجھے جان نہیں بولا اور سب کو بولتی رہتی ہے۔ عالی اس سے آہستہ آواز میں باتیں کر رہا تھا، بہنا پکا تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کا کسی لڑکی سے چکر تل رہا ہے، دیکھو کیسے ایک دوسرے کے کان میں گھس سے رازداری والی باتیں کرے۔ میر کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہ عائشہ کو، عالی اور زاویہ کی طرف اشارہ کرتے بولا، کوئی بات نہیں، لیکن بھائی سچ میں آفس میں جس لڑکی سے آپ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے وہ بہت پیاری تھی، کیا آپ نے علینا کو بتایا؟ دل جلاتی مسکراہٹ سے وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی تو میر گڑبڑایا، وہ سب کے ساتھ آتی۔ علینا نے میر کو غصے سے دیکھا تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ ساری خواتین بھی اب وہیں موجود تھی۔ کون تھی وہ میر؟ علینا نے اسے تیکھے چتنوں سے گھورا۔ وہ میر کی فرینڈ تھی، کلوز فرینڈ۔ میر کی جگہ زین نے شرارت سے کہا، اوئے کیوں مجھے مار پڑوانا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ وہ کوئی فرینڈ نہیں تھی میری، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، بس میری تھوڑی مدد کر دی۔ سچ میں؟ میر نے معصوم شکل بنائی تو سب ہنسنے لگے۔ بچوں کی سمجھ کچھ نہیں آیا مگر سب کو دیکھ وہ بھی ہنسے تھے۔ اچھا، آج میرا تم سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی میل ہے تو سب صاف کر لو۔ شاہ بی بی نے کہا تو سب سیدھے ہوئے۔ علینا، سحر چلو میرے ساتھ آؤ، عائشہ نے کھڑے ہوتے کہا۔ کدھر جانا ہے؟ شاہ بی بی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جھاڑو پوچھا لینے، سب کے دل جو صاف کرنے ہیں، وہ دانت دکھاتے بولی تو شاہ بی بی نے اسے گھوری سے نوازا۔ باقی سب نے قہقہہ لگایا۔ میرا مطلب تھا سب ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دے، وہ صاف صاف بولی تو سب نے سمجھتے سر ہلایا۔ بچے سارے ہی اکٹھے باہر نکلے۔ یہ بچے کہاں؟ ابھی علینا بولتی کہ سب کے فون ایک ساتھ بجے۔ سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے موبائل کان سے لگائے۔ جلدی آئے، باہر بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ سامنے کی بات سن کر وہ سب باہر کو بھاگے۔ سب بڑے بھی ان کے پیچھے آئے۔ میرا بچہ! ان سب کو گلے لگاتے وہ سب ایک ساتھ بولے۔ اچانک آتش بازی شروع ہوئی۔ سب نے حیران ہوتے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں دی اینڈ لکھا دیکھ میر نے عائشہ اور زاویہ کو، ولید نے سحر، سہریش اور میر نے علینا اور اپنے لال پیلوں کو گلے لگایا۔ آئی لو یو آل مائی بیبیز، سحر اور عائشہ نے زور سے کہا تو سب نے قہقہہ لگایا۔ تم جو پوچھو اپنی اہمیت مجھ سے تو سنو، ایک تم کو چرا لوں تو زمانہ غریب ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ خوبصورت کہانی کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو چلیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک شیئر ضرور کیجئے۔ تو ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔